تو یہ بیچاری جو ہے یہ بیچاری دوڑی پوری بیچاری کیا کام کیا اس نے کہ یہ جو ہے کھسکتے 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 اس پیڑ کے نیچے پہنچ گئی. جب اس پیڑ کے نیچے پہنچ گئی تو اس کے اوپر ایک قطرہ خون کا گرا. تو گرا تو جانتا ہے ہتھوا اتنا رہا ہے تو ایسے ہتھوا باہر ایسے ایسے کھینچ تو پورا ہتھوا صحیح ہو گیا, پورا ہاتھ اس کا صحیح ہو گیا. اور اس کے بعد پھر ایک قطرہ گرا جب تو یہ ہتھوا جیسے لی تو اکیا بچے مر گئی جیسے دہیا تو پورا اکیا دیا. اب تیسرا قطرہ جب گرا تو اس نے پھر لیا تو پورے پیر میں مان لیا, سب بالکل صحیح ہو گئی. اب یہ گھومنے لگی اس میں کیا نام سے جنگل میں. اب تیسرا دن اس کا باپ جب گیا تو اسی لڑکی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی یہ بتاؤ اس جنگل میں اپنی اپاہج بیٹی میں چھوڑ کے گیا تھا اس کو کوئی شیر وغیرہ کھا گیا ہے؟ تو یہ ہر موقع کے ہنسا تھی لڑکیاں, یہ ہر موقع کے ہنسا تھی. تو پھر بیٹی ہنستی کیوں ہو؟ ارے کہا سنو وہ لڑکی تمہاری کیسی تھی؟ اور اس کے ہاتھ پیر نہیں تھے, آنکھ نہیں تھے, پاؤں نہیں تھے. تو کہا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے آنکھ دے دیا, پیر دے دیا اور جو ہے سب کچھ دے دیا. سبحان اللہ. وہ کون ہے؟ کہا میں ہوں تیری لڑکی. تو کہا تجھے کیسے مل گئی؟ یہ سب باتیں کیسے ہو گئی تھی؟ کہا وہ خراب پیڑ پر ایک پرندہ بیٹھا ہوا ہے, چل کے وہی دیکھو. تو گئے, بادشاہ گیا اور پرندہ بیٹھا رو رہا تھا. پرندہ سے پوچھا کہ پرندہ تیرے پر پر یہ سب کیا لگا ہوا ہے؟ تو پرندے کو اللہ تعالیٰ نے زبان دے دیا اور کہا پرندے نے کہ بادشاہ سنو, یہ ایک روز ہم اپنے جھنڈ میں جو ہے دانا چگنے جا رہے تھے کہ غیب سے آواز آئی کہ پرندوں روز تو دانا چگتے ہی ہو, آج کربلا چلے جاؤ اور کربلا کے ریگستان میں جا کر کے اللہ کے محبوب کے نواسے کا مطلب شہادت دیکھو. تو ہم لوگ جب وہاں پہنچے تو سرکار شہید ہو رہے تھے. ہم لوگ ان کے خون میں نہا گئے اور یہ خون جو ہے سرکار کربلا کا ہے. اسی میں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف محرم میں ہم لوگ یعنی 10 دن سرکار کربلا کی یاد میں رہیں. خدا کی قسم ہمیشہ ان کے یاد میں رہو, ہمیشہ ان کو یاد کرو, سوتے میں ان کو یاد کرو, جاگتے میں ان کو یاد کرو, قرآن پڑھو ان کے نام سے, نفلیں پڑھو ان کے نام سے, فقیر کھلاؤ ان کے نام سے. یہ نہیں کہ آج ہی ختم ہو گیا چلا گیا. ابھی تو وہ لوگ کربلا ہی میں ہے, اب دمشق کی تیاری کر رہے ہیں. سفر میں وہ لوگ لوٹ کر کے مدینہ آئیں گے اور ہم لوگ آرام کی نیند اب سوئیں گے. ابھی 10 دن ہم لوگ مطلب کیا جو کچھ کرنا تھا ہمیشہ کرو, ہمیشہ ان کی یاد بناؤ, ان کی یاد میں رہو. مسلمانوں, اللہ کے پیارے محبوب کے نواسے حضور سرکار کربلا خود فرماتے ہیں کہ کل میدان محشر میں جب میری گرو آئے گی تو سب حسینی رہیں گے آنے والے, اور آواز دوں گا میں کہ یہ جو سامنے آ رہے ہیں میرے اہل بیت سے انہیں محبت ہے, میرے قریب اور میرے قریب لاؤ اور نانا جان سے حوض کوثر کا گلاس پلاؤ. معزز سامعین کرام, ہم سب محب اہل بیت ہیں, سرکار کے شہدائی ہیں. ہمارا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ قطرہ سرکار کربلا کی محبت میں گرا دیا کسی نے تو جہنم کا آگ اس پر حرام ہے. جہنم کا آگ اس پر حرام ہے, آگ اس کو نہیں جلائے گی اگر محبت سے اس نے سرکار کربلا کی محبت میں آنسو گرا دیا تو. مسلمانوں, آپ لوگوں نے سنا ہے, اگر نہ سنا ہو تو سن لو. اسی گجرات میں ایک موقع تھا, وہ ہمیں یاد اس وقت نہیں ہے. وہاں کی کچھ شہدانیاں تھی. ایک شہدانی جو ہے اپنے 2 بچوں کو لے کر کے اور نکل پڑی. جب نکلی کچھ دور گئی تو ایک گاؤں ملا, اور گاؤں میں جب پہنچی وہ تو معزز سامعین کرام بچوں نے کہا کہ ہم بھوکے ہیں. تو کہا بیٹھو مسجد میں, ہم ابھی کہیں سے کھانا لا رہے ہیں. اور بیٹھ گئی مسجد میں وہ. اب یہ نکلی تو پوچھنے لگی کہ بھائی مسلمان کا گھر کہاں ہے؟ تو کسی نے کہا یہ 2 منزلہ مکان جو بنا ہوا ہے مسلمان کا ہے. تو وہاں گئی بیچاری دوڑی دوڑی, تو وہ کھانا کھا کے کرسی پر بیٹھا دانت کھود رہا تھا. پہنچی, انہوں نے سلام کیا, شہدانی نے سلام کیا. اس نے جواب تو دے دیا لیکن پوچھا کیوں آئی ہو؟ تو یہ فرماتی ہے اللہ کے محبوب کی لاڈلی کہ میں آئی ہوں اس لیے کہ میری 2 بچی بھوکی ہیں, اگر ہو سکے تو کچھ کھانا دے دے. اس نے کہا کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس, کوئی دلیل ہے تمہارے پاس کہ تم شیطانی ہو؟ تو یہ رونے لگی کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں, کوئی ثبوت نہیں. تو کہا جاؤ یہاں سے, ایسے لوگ آیا کرتے ہیں. جب یہ چلی نکلی
تو وہیں ایک مجوسی کھڑا ہوا تھا، آگ پوجنے والے کو مجوسی کہتے، تو اس نے کہا کیا ہوا؟ وہ سن رہا تھا، تو کہا بھائی مانگا تھا کھانا انہوں نے نہیں دیا، ہم سے ثبوت مانگ رہے ہیں۔ تو کہا اگر آپ کو میرے گھر کھانا ہے تو چلو بچوں کو بلا لو، میرے گھر آؤ، رہو، 1 دن رہو، 10 دن رہو، 5 دن رہو، میرے گھر رہو۔ تو معزز سامعین کرام بچوں کو لے کر کے وہ آئیں اور وہیں رکی۔ جب رات میں لیٹے، بڑا آدمی تو کیا خواب دیکھتے ہیں کہ روز محشر قائم ہے اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو پرسرات سے گزار رہے ہیں۔ یہ کہا کہ ہم گزار دو، تو اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی ثبوت دلیل ہے؟ ہٹ جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ، کوئی ثبوت ہے؟ لیکن حضور ہم مسلمان، کہا ہٹ گیا، نکل جا، انہیں رات میں میرے شیطانیوں کو بھگا دیا ہے اور یہاں آیا ہے کہ مجھے پار کر دو۔ اب ان کے آنکھ کھل گئے، جب آنکھ کھلا تو یہ رونے لگے۔ اب جب رونے لگے گھر والے سب اکٹھا ہو گئے، اکٹھا ہوئے تو کہا ٹھیک ہے صبح روپیہ پیسہ لے کے چلو اور کہیں ہوں گی ان کو منا لیا جائے گا۔ چنانچہ برابر میں تھی پڑوس میں، اب یہ سبیرے گئے اور گہراوت دور سے، تو مجوسی کہہ رہا ہے سنو، جب رتیق سرکار تمہیں بگائی نہ تو بگلیے ہم کھڑا رہے، ہم مسلمان ہوئی گئے ہیں، ہم میں نہ تھے جنت، 5واں جنت ہم کو مل گیا اور تمہیں نہ ملی، اور آئی کہ یہ لوگ شیطانی ہے تو معاف کر دیں، تو خود بھی روئے لگے جا کے ساتھ۔ لیکن اللہ کے محبان رسول کے شہیدان جو ہے بہت نرم دل ہوا کرتے ہیں، شیطانیوں نے ان کو معاف کر دیا، کہا کہ ان کو جنت ملے گی اور میرے نانا جان کی شفاعت ملے گی۔ تو مسلمانوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بریلی کے تاجدار امام اہل سنت پہلے پالکی میں تقریر کرے جاتے ہیں، گڑھیا اڑیا نہیں جاتے، 4 جہاں رات رہے تو بڑے سے جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک بار جب چلے تقریر کرنے اور پالکی جو اٹھایا انہوں نے جو ہے کہا انہیں، تو تمام لوگ جمع تھے وہاں، 2-3 قدم لے کے چلے تو میرے آقا حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پالکی روک دو۔ کہا کہ حضور کا روکو، روک دیا، ادھر پڑے۔ کہا بھائی یہ بتاؤ اس میں سید کون ہے؟ اس میں سید کون ہے؟ جلدی بتاؤ۔ تو ایک آدمی بولا کہ حضور میں سید ہوں۔ کہا تم یہاں کیسے پالکی اٹھاتے ہو؟ کہا حضور میں غریب منئی ہوں اور ان لوگوں میں مل کر کے پالکی اٹھا لیتا ہوں، حضور تو ہمارے لکھا سے کچھ بچوں کا نکل جاتا ہے۔ کہا ہم نہیں جائیں گے، یا تو یہ سید زادے کو پالکی میں بٹھاؤ اور احمد رضا جو ہے اپنا کندھا لگائے تب جائیں گے۔ اب تمام لوگ کھڑے ہیں، اس کو بٹھایا اور کہا کہ ہم تم کو کندھے پہ لے چلیں گے، نہیں تو کل میدان محشر میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہیں گے کہ احمد رضا تو کتنا بڑھ گیا تھا کہ میرے آل کے کندھے پر سوار ہو کے تو تقریر کرنے جاتا تھا۔ مسلمانوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے گھرانے کا ولی اور سید گھرانے کا بچہ اگر ولی کہے کہ ہم اس کا مقابلہ کر لیں، نہ ہو سکتا، وہ آل رسول ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت اسی پر تو لکھے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیرا سب گھرانہ نور کا، آخر زمانہ ہے